بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج سبق نمبر 91 آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ موضوع ان دنوں غزوہ حنین جاری ہے، اور آج ہم اس سبق سے چوتھا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، آج کا موضوع خاص طور سے غزوہ حنین میں کچھ زخمیوں کا ذکر کرنا ہے، اور یہ بتائیں گے بھی ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں آسمان سے فرشتے اتارے۔ حضرات، سبق شروع ہوتا ہے۔ حضرت عائذ بن عمر سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں میری پیشانی میں ایک تیر آ کر لگا اور میرے چہرے اور سینے پر خون بہہ کر پھیلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر اور سینے سے پیٹ تک پھیرا، جس سے خون اسی وقت بند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ میرے جسم پر پھیرا، اس کا نشان اس طرح باقی رہ گیا جیسے گھوڑے کی پیشانی کا نشان ہوا کرتا ہے، گویا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس سے زخم کی تکلیف بالکل جاتی رہی۔ اس قسم کے مختلف واقعات دوسرے غزوے میں بھی پیش آئے ہیں۔ ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو شکست دے دی اور مسلمان ان کو بھگانے کے بعد اپنے پڑاؤ میں واپس آئے، تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے درمیان گھوم رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں، کوئی ہے جو مجھے خالد بن ولید کے خیمے تک پہنچا دے؟ چنانچہ آپ کو وہاں پہنچا دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے کجاوے کے پچھلے حصے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور زخم ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم میں اپنا لعاب دہن ڈالا، جس سے وہ زخم فوراً ہی آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے لعاب دہن کی کیا بات ہے؟ سانپ کٹے کو لگا دیں تو زہر ختم ہو جائے، زخمی کو لگا دیں تو اس کا زخم درست ہو جائے، کسی کے جسم سے خون بہہ رہا ہو لگا دیں تو خون بند ہو جائے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ دکھنی ہوئی، آپ نے لعاب دہن لگا دیا، پہلے سے زیادہ آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس معجزے کی برکت سے ان دنوں جو بیمار ہیں، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی دائمی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات، جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ دشمن کی شکست سے پہلے جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ چیز آسمان سے اتری اور ہمارے اور دشمن کے درمیان آ کر گری۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ تو سیاہ اور موٹی موٹی چوٹیاں تھیں جن سے پوری وادی بھر گئی تھی۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ فرشتے تھے، اور ان کے آتے ہی دشمنوں کو بدترین شکست ہوئی۔ فرشتوں کی فوج۔ سیرت دمیاتی میں ہے کہ خاص طور پر جو فرشتے غزوہ حنین میں نازل ہوئے، ان کے سروں پر سرخ عمامے تھے، جن کے پلے انہوں نے اپنی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے۔ چنانچہ بنی حوازن کے کچھ ایسے لوگوں سے روایت ہے جو اس وقت تک مسلمانوں کے مقابلے میں تھے، مسلمان ہوئے نہ تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر ہم نے کچھ سفید فام لوگ دیکھے جو سیاہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور جن کے سروں پر سرخ عمامے تھے۔ ان عماموں کے پلے انہوں نے آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رکھے تھے۔ ساتھ ہی ہم نے ایسے سرفروشوں کی ٹکڑیاں دیکھی کہ انہیں دیکھ کر ہم لوگ بے حد خوفزدہ اور مروب ہو گئے۔ ہم نے کچھ سمجھ لیا کہ ان لوگوں سے لڑنا ہماری طاقت سے باہر ہے۔ پھر جب حنین کے میدان میں مشرکین کو شکست ہو گئی تو بہت سے مکے والے اور دوسرے لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل ہے، جو آپ کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت شیبہ حجبی سے روایت ہے کہ حنین کے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی روانہ ہوا، مگر خدا کی قسم اس وقت اسلام کی خاطر نہیں گیا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہا تھا کہ کہیں بنو حوازن کو فتح نہ ہو جائے اور پھر قریش کو ان سے دب کر رہنا پڑے۔
میں وہاں میدان جنگ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں یہاں سیاہ و سفید گھوڑوں پر شہ سواروں کا لشکر دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لشکر سوائے کافروں کے اور کسی کو نظر نہیں آتے۔ گویا بات پکی ہو گئی کہ میدان جنگ میں جو فرشتے اترتے ہیں وہ کافروں کے مروب کرنے کے لیے اترتے ہیں، یعنی حق تعالیٰ شانہ مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا جو لشکر اتارتا ہے وہ مسلمانوں کو نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو صرف کافر ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ آسمانی لشکر کفار و مشرکین کو مروب کرنے کے لیے ہی اتارے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا۔ یہ حضرت شیبہ حجبی کہتے ہیں، چونکہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف قریشیوں کے سربراہی باقی رہے اس کے لیے آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ شیبہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3ری مرتبہ میرے سینے پر اپنا ہاتھ مار کر ابھی اٹھایا ہی تھا کہ میری کایا پلٹ چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجھے سارے جہان میں سب سے زیادہ عزیز ہو چکی تھی، گویا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب ان شیبہ کے متعلق ایک روایت گزشتہ سبقوں میں بھی آپ کے سامنے بندہ پیش کر چکا ہے۔ غرض حنین کی فتح مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قیدی اور تمام مال غنیمت ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ جب سب قیدی اور مال غنیمت جمع ہو گیا تو آپ نے اس کو جعرانہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرات، جعرانہ عین پر جزم کے ساتھ اور رے پر جعرانہ اور جعرانہ دونوں طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، جعرانہ بھی اور جعرانہ بھی۔ محدثین زیر پر تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہ جعرانہ ایک جگہ کا نام ہے جو ایک عورت کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جعرانہ اس عورت کا لقب تھا۔ ایک قول ہے کہ یہی وہ عورت تھی جو سوت کاٹ کر مکمل کر لینے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ یہ عورت مکے کی تھی اور اس کے دماغ میں فطور تھا۔ یہ اپنے گھر میں بیٹھی سوت کاتا کرتی تھی اور جب تمام سوت کاٹ کر مکمل کر لیتی تو اسے پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتی تھی۔ اس عورت کا ذکر قرآن مجید میں حق تعالیٰ شانہ نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوط کرنے اور قسم کھا لینے کے بعد اسے توڑ دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ عورت کیا کرتی تھی۔ یہ مثال قرآن مجید کی جس آیت میں ہے وہ پیش ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور مکے کی اس دیوانی عورت کے مشابہ مت بنو جس نے اپنا سوت کاٹتے پیچھے بوٹی بوٹی کر کے نوچ ڈالا کرتی تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں قول یہ ہے کہ جعرانہ اسی عورت کا لقب تھا اور اسی کے نام پر اس مقام کا نام پڑا۔ غرض کہ وہ قیدی اور مال غنیمت اس وقت تک جعرانہ کے مقام پر رہے جب تک کہ آپ غزوہ طائف سے فارغ ہو کر نہیں آ گئے۔ اس غزوے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ جواد کا لقب دیا، جس کے معنی ہے سب سخی اور فیاضی، سب سے زیادہ سخی، بہت سخی اور فیاضی اور بخشش کرنے والا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت طلحہ نے اس لشکر پر اپنا مال بے تحاشا خرچ کیا تھا۔ حضرات، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں غزوہ طائف پر کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفائے کلی دائمی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔